آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سن لو، جس نے ماں باپ کی، یہ مشہور حدیث ہے، جس نے ماں باپ کی محبت سے ایک مرتبہ زیارت کی، خدمت کا ذکر نہیں ہے، جس نے صرف ایک مرتبہ ماں باپ کی زیارت کی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اللہ رب العزت اس کو حج مقبول کا ثواب عطا کرے۔ اب حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر حالت میں قبول ہوتا ہے، ہر حالت میں۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو حجاج کرام جاتے ہیں کتنا جناب والا خرچ کر کے جاتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں اور بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، کبھی درخواست جمع کرا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، اور جب پہنچ جاتے ہیں وہاں پر تو وہاں پر جا کر طواف بھی کرتے ہیں اور اتنا بھیڑ اور رش ہوتا ہے اور حجر اسود کو بوسہ ہی دیتے ہیں، حج کے ارکان پورے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نا، اور جناب والا جا کر رمی بھی کرتے گئے، سعی بھی کرتے گئے اور وہاں پر جا کر رات بھی گزارتے گئے، تو مقام ابراہیم کے سامنے کوشش کرتے گئے کہ وہاں پر بھی نفل ادا کیے جائیں۔ اتنی مشقتیں ہوتی ہیں، لیکن حج کرنے کے بعد جب کوئی آتا ہے نا تو اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا کہ میرا حج قبول ہے کہ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی صرف زیارت کرنا، مصطفیٰ ارشاد فرماتے گئے جس نے ماں باپ کی صرف ایک مرتبہ محبت سے زیارت کی نا، اللہ اس کو حج مبرور یعنی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے سنیں، صحابی بیٹھے تھے، عرض کی حضور جس نے دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کی زیارت کی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو مصطفیٰ کریم، اب میں آپ کو عرض کروں، یہاں پر عبادت خدمت کا ذکر نہیں ہے کہ جس نے ماں باپ کی خدمت کی، صرف زیارت کا ذکر ہے کہ جس نے پیار اور محبت کے ساتھ ماں کی بھی زیارت کی، باپ کی بھی زیارت کی۔ اور صحابی بیٹھے تھے، عرض کی حضور جس نے 100 مرتبہ زیارت کی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ بھی ماں باپ کی زیارت کی محبت کے ساتھ، اللہ رب العزت اس بندے کو 100 حج کا ثواب عطا